بہت زمانے گزرے اس بات کو کہ کسی سلطنت کے راجا نے کسی سزا کے طور پر راجکمار کو شہر بدر کر دیا۔ راجکمار نے محل سے نکلنے سے پہلے کچھ قیمتی پتھر نگینے وغیرہ اپنے ساتھ رکھ لیے۔ اب راجکمار چلتے چلتے آگے بڑھ رہا تھا۔ شہر سے کافی آگے ایک جنگل شروع ہو گیا۔ راجکمار دکھی دل سے آگے ہی آگے چلا جا رہا تھا کہ اسے وہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی دکھائی دی جس کے باہر ایک سادھو بیٹھا تھا۔ راجکمار سادھو کے نزدیک جا کے بیٹھ گیا۔ کافی فاصلہ طے کر کے آیا تھا۔ تھکن کے آثار اس کے چہرے پہ نمایاں تھے۔ سادھو نے بغور اسے دیکھا، پھر پوچھا، بیٹا تم کون ہو اور یہاں آبادی سے دور کیسے آنا ہوا؟ راجکمار نے سادھو کو بتایا کہ بابا کسی غلطی کے کارن میرے باپ نے، جو اس ریاست کے راجا ہیں، مجھے شہر بدر کر دیا۔ سادھو بولا، بیٹا تم اپنوں سے دور، ہر جگہ تمہیں اجنبی لوگ ہی ملیں گے۔ میں تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں 4 باتیں بتاؤں گا، تم ان باتوں پہ عمل ضرور کرنا تو نقصان سے بچے رہو گے۔ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ پھل موجود ہیں، تم تھکے ہوئے ہو، پہلے تھوڑا بہت کچھ کھا لو، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ سادھو نے راجکمار کے آگے پھل رکھے، دونوں نے مل کے کھائے، پانی پیا۔ پھر سادھو بولا، بیٹا اب میری کہی باتیں دھیان سے سنو۔ پہلی نصیحت یہ کہ اجنبی جگہ پہ اجنبی لوگوں میں 1 سے بھلے 2 ہوتے ہیں۔ دوسری نصیحت یہ کہ اجنبی جگہ پہ اجنبی لوگوں میں کبھی دوسرے کے ہاتھ کا بنا کھانا مت کھانا۔ اگر بحالت مجبوری کھانا بھی پڑ جائے تو پہلے کسی جانور کو کھلا دینا۔ تیسری نصیحت یہ کہ اجنبی جگہ پہ اجنبی لوگوں میں کسی دوسرے کے بچھائے ہوئے بستر پہ کبھی نہ سونا، اور اگر سونا بھی پڑ جائے تو پہلے بستر اچھی طرح جھاڑ لینا۔ اور چوتھی نصیحت یہ کہ اجنبی جگہ پہ اجنبی لوگوں میں کسی دشمن کے ہاتھوں پھنس جاؤ تو نرمی کا رویہ رکھنا اور اسے گیان کی باتیں بتانا۔ میری یہ 4 نصیحتیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ اب راجکمار سادھو بابا سے رخصت لے کے آگے کی سمت چل دیا۔ یوں ہی سفر کے دوران ایک روز راجکمار نے دیکھا کہ ایک چیل اپنے پنجوں میں ایک کچھوے کے بچے کو دبائے اڑی چلی جا رہی ہے۔ ابھی راجکمار یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ کچھوے کا بچہ چیل کی گرفت سے چھٹ کر نیچے زمین پہ آ گرا۔ راجکمار نے اسے اٹھایا، پیار سے اسے سہلایا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اس کچھوے کے بچے کو سفر میں اپنے ساتھ لے لیتا ہوں، اس طرح میرا من بھی بہلا رہے گا اور سادھو بابا کی پہلی نصیحت پہ بھی عمل ہو جائے گا کہ سفر میں 1 سے بھلے 2 ہوتے ہیں۔ اب وہ کچھوے کے بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے آگے کو چل پڑا۔ اب اسے بھوک ستا رہی تھی۔ اس نے بامشکل ادھر ادھر سے ڈھونڈ کے درختوں سے پھل توڑے، خود بھی کھائے اور کچھوے کے بچے کو بھی کھانے کو دیے۔ پھر راجکمار نے کچھوے سے کہا، تم یہاں بیٹھو، میں ذرا دیر سستا لوں، اور راجکمار لیٹ گیا۔ جس درخت کے نیچے راجکمار سویا تھا اس درخت پہ ایک کوا اور سانپ کا بسیرا تھا۔ کوے اور سانپ کی یہ عادت تھی کہ جو بھی مسافر اس درخت کے نیچے آ کے رکتا، سانپ اسے ڈس لیتا اور پھر کوا اس کے بعد اس مسافر کی آنکھیں نکال لیتا۔ اب سانپ درخت سے نیچے آیا اور راجکمار کو ڈس لیا۔ اب تو راجکمار سوتا کا سوتا رہ گیا۔ پھر کوا درخت کے نیچے آیا اور راجکمار کی آنکھیں نکالنا چاہییں کہ کچھوے نے لپک کے کوے کی گردن اپنے منہ میں دبوچ لی۔ کوے نے اس کے منہ سے آزاد ہونے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ پھر کوے نے مدد کے لیے سانپ کو پکارا۔ سانپ نے آ کے جیسے ہی کچھوے پہ حملہ کیا، کچھوے نے جھٹ کوے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور سانپ کے حملے سے بچنے کے لیے اپنا سر اپنے جسم کے اندر کر لیا۔ اب سانپ بار بار کچھوے پہ حملہ کرتا اور کچھوا بار بار اسی طرح اپنے آپ کو بچا لیتا۔ اب تنگ آ کے سانپ کچھوے کی منت سماجت کرنے لگا کہ میرے دوست کو چھوڑ دو۔ کچھوے نے کہا، نہیں، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، تم نے میرے دوست کو مارا ہے، میں تمہارے دوست کو مار دوں گا۔ اب سانپ راجکمار کی طرف بڑھا اور جس جگہ اس نے راجکمار کو ڈسا تھا وہاں سے اس کا زہر باہر نکالنا شروع کر دیا۔ اب کچھوے نے دیکھا کہ راجکمار ہوش میں آ رہا ہے اور ذرا دیر بعد راجکمار نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ یہ دیکھ کے کچھوے نے کوے کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ راجکمار کے ہوش میں آ جانے کے بعد کچھوے نے اسے سانپ اور کوے کی ساری بات بتائی۔ اب راجکمار نے سوچا کہ چلو سادھو کی بتائی ہوئی پہلی نصیحت تو صحیح ثابت ہوئی کہ 1 سے بھلے 2 ہوتے ہیں۔ اب راجکمار کچھوے کے ساتھ آگے کو چل دیا۔ 2-4 دن کی مسافت کے بعد ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ کچھوے نے شہزادے سے کہا، دوست اگر کہو تو میں اپنے ماں باپ سے ملا ہوں، مجھے ان سے دور ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں، ان کی رہائش یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ راجکمار مان گیا۔ کچھوا اپنے ماں باپ سے ملنے کو چل دیا۔ راجکمار جہاں رکا ہوا تھا وہاں سے کچھ فاصلے پہ ایک ادھیڑ عمر آدمی
اپنے ایک بیٹے اور 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ آدمی ایک ٹھگ تھا اور اس کی بڑی بیٹی اس سے بڑی ٹھگ تھی، جس کے پاس ایک جادوئی گیند تھی جس میں وہ آنے والے مسافر کو دیکھ لیتی تھی۔ اس لڑکی نے اپنے باپ سے کہا، ابا مجھے کچھ قیمتی پتھروں اور نگینوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر اس نے اپنی جادوئی گیند اٹھائی، اس میں سارا منظر دیکھا اور اپنے باپ سے بولی، یہاں گھنے جنگل سے کچھ فاصلے پہ دریا کے کنارے وہ آدمی ٹھہرا ہوا ہے، ابا تم کسی طرح اسے یہاں لے آؤ، پھر اس کے پاس وہ قیمتی پتھر اور نگینے نکلوانا میرا کام ہے۔ وہ پتھر اور نگینے اتنے قیمتی ہیں کہ ہم ساری عمر عیش سے بیٹھ کر کھائیں گے، لیکن ابا اس مسافر کو جان سے نہ مار دینا، بلکہ زندہ سلامت اس کی چیزوں سمیت اسے یہاں لے آؤ۔ اب وہ ادھیڑ عمر آدمی اپنے ساتھ مزید 2 آدمیوں کو لے گیا۔ دیکھا تو دریا کنارے ایک شخص سویا ہوا ہے، دور سے دور تک وہاں اس کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ ٹھگ سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے جس کے لیے اس کی بیٹی نے کہا ہے۔ وہ راجکمار کو اپنے ساتھ لے کے گھر آ گیا۔ چھوٹی بیٹی کی نظر جیسے ہی راجکمار پہ پڑی، وہ پہلی ہی نظر میں اپنا دل ہار بیٹھی۔ اب وہ دل ہی دل میں اپنی بہن کے عتاب سے اس اجنبی کو بچانے کی ترکیبیں سوچنے لگی۔ بڑی بیٹی نے جلدی جلدی کھانا بنایا اور راجکمار کے کھانے میں زہر ملا کے راجکمار کو دے دیا۔ اب راجکمار نے جیسے ہی کھانے کا پہلا لقمہ منہ میں لینا چاہا، اسے سادھو کی دوسری نصیحت یاد آ گئی۔ اس نے سامنے کھڑے کتے کے آگے لقمہ سمیت تھوڑا سا کھانا ڈال دیا۔ کتا اس کے کھاتے ہی فوراً مر گیا۔ اب راجکمار نے سوچا کہ چلو سادھو کی بتائی ہوئی دوسری نصیحت بھی صحیح ثابت ہوئی اور اس کے کام آئی۔ ٹھگ کی بڑی بیٹی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ من ہی من میں غصے سے پیچ و تاب کھانے لگی۔ اب اس نے بستر تیار کیا اور راجکمار سے کہا، اجنبی مسافر، میں نے تمہارے لیٹنے کے لیے بستر بچھا دیا ہے، اب تم جاؤ اور آرام کر لو۔ راجکمار نے چارپائی پہ بچھا صاف ستھرا بستر دیکھا تو سوچا کہ چلو کھانے کا جو ہوا سو ہوا، کم از کم نیند تو اچھی ملے گی۔ وہ بستر پہ لیٹنے ہی والا تھا کہ اسے سادھو بابا کی تیسری نصیحت یاد آئی۔ وہ بستر کو جھاڑنے کے لیے آگے بڑھا تو یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ چارپائی کچے سوت سے بنی ہوئی تھی اور اس کے نیچے موجود ایک بڑے سے گڑھے میں آگ جل رہی تھی اور انگارے دہک رہے تھے۔ یہ دیکھ کے راجکمار کے تو ہوش اڑ گئے۔ اس نے اب دل ہی دل میں سادھو کا دل سے شکریہ ادا کیا کہ اس کی تیسری نصیحت بھی راجکمار کے کام آئی اور اس کی جان بچ گئی۔ وہ قریب پڑی ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ ہی لیٹ گیا، لیکن کسی بھی لمحہ جان جانے کے خوف سے راجکمار کی تو نیند ہی اڑ گئی۔ اتنے میں موقع پا کے ٹھگ کی چھوٹی بیٹی راجکمار کے پاس آئی اور بولی، تم مجھے بہت اچھے لگے، میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی نقصان ہو۔ آج کی رات کسی بھی طرح میری بڑی بہن کے ہاتھوں اپنی جان جانے سے بچا لو، کل میری باری ہے، میں تمہیں ان لوگوں سے بچانے کے لیے یہاں سے نکلنے میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گی، تم مجھے بہت عزیز ہو گئے ہو۔ اتنا کہہ کے وہ چلی گئی۔ ٹھگ کی بڑی بیٹی سوچ رہی تھی کہ اب تک تو وہ اجنبی مہمان گڑھے کی آگ میں گر کے کوئلہ بن چکا ہوگا، اور وہ یہ سب دیکھنے آئی تو حیران رہ گئی کہ وہ تو زندہ سلامت ایک ٹوٹی چارپائی پہ موجود ہے۔ اس نے غصے میں اپنا خنجر نکالا اور راجکمار کے آگے لہرایا اور بولی، تمہارے پاس جو بھی مال موجود ہے میرے حوالے کر دو۔ اب فوراً ہی راجکمار کو سادھو کی چوتھی نصیحت یاد آئی۔ وہ بڑی نرمی سے بولا، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، اگر تم نے مجھے مار دیا تو بعد میں ایسے ہی پچھتاؤ گی جیسے ایک بنجارہ اپنے کتے کو مارنے کے بعد پچھتایا تھا۔ وہ غصے سے بولی، کیسا بنجارہ اور کہاں کا کتا، یہ کیا بک رہے ہو؟ راجکمار اسی نرمی سے بولا، سنو لڑکی، ایک بنجارے کے پاس اس کا پلا ہوا کتا تھا۔ بنجارہ اس کتے کی وفاداری کی وجہ سے اسے بہت پیار سے رکھتا تھا، لیکن پھر بنجارے پہ ایسا وقت آیا کہ گاؤں میں ایک وبا پھیلی جس کی لپیٹ میں آ کے بنجارے کے بیوی بچے مر گئے۔ بنجارے پہ ایک کے بعد ایک پریشانیاں اس طرح سے آئیں کہ اس کے پاس موجود سارا پیسہ گھر سب بک گیا۔ وہ گاؤں کے بنیے کے پاس اپنا نیا کام شروع کرنے کے لیے ایک بڑی رقم ادھار لینے آیا اور کتے کو اس کے پاس گروی رکھا دیا۔ بنیا پہلے تو ہچکچایا، لیکن پھر کتے کو اپنے پاس رکھ لیا اور بنجارے کو کاروبار شروع کرنے کے لیے رقم دے دی۔ اس کے بعد ایک رات بنیے کے گھر ڈاکو گھس آئے اور اس کا مال و زر سمیٹنے لگے۔ کتا بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ کتے نے سوچا کہ اگر میں شور مچانے کے لیے بھونکوں گا تو گھر کے افراد جاگ جائیں گے اور ڈاکو ان سب کو قتل کر دیں گے۔ کتا خاموشی سے ڈاکوؤں کی ساری کارروائی دیکھتا رہا اور جیسے ہی ڈاکو بنیے کے گھر سے باہر نکلے، کتا خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑا۔ ایک جگہ جا کے اس نے دیکھا کہ ڈاکوؤں نے سارا مال و زر ایک تالاب میں چھپانے کو ڈال دیا۔
کہ بعد میں اسے یہاں سے نکال لیں گے۔ صبح ہوئی تو بنیا اپنا مال و زر لٹنے پہ واویلا کر رہا تھا۔ اس کے پاس کھڑے لوگ اسے تسلی دے رہے تھے کہ اچانک بنیے کی نظر کتے پہ پڑی تو وہ غصے سے بولا، میں نے بنجارے کے کتے کے بڑے چرچے سنے تھے کہ یہ بہت سمجھدار اور وفادار ہے، لیکن یہ خبیث تو رات میں ایک بار بھی نہیں بھونکا۔ اتنے میں کتا آگے بڑھا اور بنیے کے کپڑے کا کونا پکڑ کے کھینچنے لگا۔ کتے کی یہ حرکت دیکھ کے ایک سمجھدار آدمی بولا، یہ کتا آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اور بنیے سمیت اس کے نوکر اس کے پیچھے چل دیے۔ کتا اسی تالاب کے پاس آیا جہاں ڈاکوؤں نے مال چھپایا تھا۔ وہ تالاب میں کودا اور اشرفیوں کی ایک تھیلی منہ میں دبا کے لایا اور بنیے کے پاس رکھ دی۔ یوں بنیے کے نوکر سارا مال و زر تالاب میں سے نکال کے بنیے اور کتے کے ساتھ گھر آ گئے۔ اب بنیا کتے کے آگے بیٹھا اس سے معافی مانگ رہا تھا کہ میں نے تجھے برا بھلا کہا۔ پھر بنیے نے ایک کاغذ پہ عبارت تحریر کی اور کتے کے گلے میں ڈال کے کتے کو بنجارے کی طرف بھیج دیا۔ وفادار کتا پرچہ لیے بنجارے کے پاس آیا۔ کتے کو دیکھ کے بنجارہ غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، ناہنجار، میں تجھے بنیے کے پاس گروی رکھ کے آیا تھا اور تو وہاں سے بھاگ کے یہاں آ گیا۔ تو نے تو میری ناک کٹا دی، اور بغیر سوچے سمجھے اسی غصے کے عالم میں کتے کو گولی مار دیتا ہے۔ کتا اسی وقت ہلاک ہو جاتا ہے۔ بنجارہ کتے سے پیار بھی کرتا تھا، اس کے قریب ہی بیٹھ کے رونے لگتا ہے کہ ایک دم سے اس کی نظر کتے کے گلے میں پڑے پرچے پہ جاتی ہے۔ وہ پرچہ پڑھتا ہے جس میں بنیے کی عبارت تحریر تھی، بھائی بنجارے، تمہارے کتے کی سمجھداری اور وفاداری نے تمہاری لی ہوئی رقم تو سمجھو چکا دی۔ اگر تمہیں مزید اور رقم کی ضرورت ہو تو مجھ سے آ کے لے جاؤ، میں کتے کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اتنا سمجھدار اور ہوشیار کتا مجھے دینے پہ میں دل سے تمہارا شکر گزار ہوں، جس نے میری جائیداد بچا لی۔ اب تو بنجارہ کتے کی جدائی میں دہاڑے مار مار کے رونے لگا۔ ٹھگ کی بڑی بیٹی غصے سے بولی، آج تو تم نے مجھے باتوں میں لگا کے اپنی جان بچا لی، اب سویرا ہو چکا ہے، آج میری چھوٹی بہن کی باری ہے، اس سے نہیں بچے گا۔ اتنے میں چھوٹی بہن بھی آ جاتی ہے جو یہ بات سن لیتی ہے۔ وہ اوپری دل سے اپنی بڑی بہن سے بولی، بے فکر رہو بہن، آج میری باری ہے، میں تو اسے جینے نہ دوں گی۔ ٹھگ کی بڑی بیٹی کے جانے کے بعد راجکمار نے چھوٹی بیٹی سے پوچھا، تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ بولی، ہمارا باپ ایک ٹھگ ہے اور میری بڑی بہن اس سے بڑی ٹھگ ہے۔ ہم لوگ اجنبی مسافروں کو دھوکے سے کھانے میں زہر دے کے مار ڈالتے ہیں اور ان کا مال و زر ہتھیا لیتے ہیں، ہمارا تو کام ہی یہی ہے، لیکن میں تمہاری جان بچاؤں گی۔ راجکمار بولا، مجھے بھی تم دیکھتے ہی پسند آ گئی تھیں، شکر ہے تم اپنی بڑی بہن کی طرح نہیں ہو۔ وہ بولی، وہ قیمتی پتھر اور نگینیں کہاں چھپائے ہیں تم نے جو تمہارے پاس ہیں؟ وہ بولا، میں نے اپنی ران کے ساتھ تھیلی باندھی ہوئی ہے، تم چاہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ وہ بولی، نہیں نہیں، مجھے تم سے پیار ہے، تمہاری دولت سے نہیں۔ راجکمار بولا، تمہارے گھر والوں کو جب ہماری آپس کی پسندیدگی کا پتہ چلے گا تو وہ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ وہ بولی، بے فکر رہو، میں نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے۔ گھر کی پچھلی طرف 2 اونٹنیاں پہلے سے موجود ہیں۔ چھوٹی اونٹنی کم رفتار ہے لیکن بڑی اونٹنی کی رفتار تیز ہے۔ میں جب رات میں تمہارے پاس آؤں گی تم چپکے سے گھر کی پچھلی طرف جا کے بڑی اونٹنی کھول لینا، اور ان لوگوں کے سونے کے بعد میں اپنے پیسے اور زیور بھی رکھ لوں گی، پھر ہم دونوں یہاں سے نکل لیں گے۔ اور رات گھر والوں کے سوتے ہی وہ دونوں اونٹنی پہ بیٹھ کے نکل لیے، اور کچھ کوس جا کے جب اونٹنی ٹھہر گئی تو لڑکی بولی، ارے لگتا ہے تم جلدی میں وہ اونٹنی لے آئے ہو جو کم رفتار ہے۔ اب تو دونوں پریشان ہو گئے۔ صبح ٹھگ اور دوسرے گھر والے جاگے تو دونوں کو نہ پا کر پورے گھر میں ادھر ادھر ڈھونڈا۔ ٹھگ نے جا کے دیکھا تو 2 اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی وہاں موجود نہ تھی۔ وہ جلدی سے تیز رفتار اونٹنی پہ سوار ہوا اور جنگل سے باہر جانے والے راستے پہ چل پڑا۔ ٹھگ کی چھوٹی لڑکی راجکمار سے بولی، اب تم جلدی سے سامنے والے درخت پہ چڑھ جاؤ، میرا باپ اور بھائی آتے ہی ہوں گے، میں باپ کی لائی ہوئی تیز رفتار اونٹنی درخت کے نیچے لے آؤں گی، اور تم فوراً درخت پہ سے کود کے اس اونٹنی پہ آ جانا۔ اور لڑکی کی سوچ کے مطابق جیسے ہی اس کا باپ آیا، وہ بولی، ابا دیکھیں یہ مجھے دھوکے سے زبردستی اپنے ساتھ لے آیا ہے، اسے نہ چھوڑنا۔ وہ درخت پہ بیٹھا ہے اور ٹھگ راجکمار کو پکڑنے کے لیے درخت پہ چڑھ گیا۔ لڑکی تیزی سے تیز رفتار اونٹنی درخت کے اس طرف لے آئی جہاں راجکمار بیٹھا تھا۔ راجکمار تیزی سے درخت سے نیچے کودا اور پھرتی سے اونٹنی پہ بیٹھ گیا، اور لڑکی بھی اسی تیزی سے اونٹنی کو لیے آگے بڑھ گئی، اور ٹھگ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ پھر ایک کم آباد علاقے میں دونوں رہنے لگے، اور جب راجکمار کی شہر واپسی کے لیے مدت پوری ہو گئی تو وہ ٹھگ کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ محل واپس آ گیا۔ محل میں راجکمار کے واپس آ جانے کے بعد سبھی خوش تھے
اور پھر بڑی دھوم دھام سے دونوں کی شادی ہوئی اور وہ دونوں سکھ چین کی بنسی بجانے لگے۔